الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيد الأولين والآخرين. نور العينين جد الحسنين مولانا ومولى الثقلين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين. شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دین پناست حسین سرداد مداد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ گردہ و تمرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. یہ بلا تمہید میں نے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر کی تلاوت کی. جتنی الفاظ کے لحاظ سے یہ چھوٹی سورت ہے، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے کہیں زیادہ بڑی. سبحان اللہ. لیکن ہم یہاں
زیادہ دیر گفتگو طوالت آئے گی، لہذا وہ کرنی نہیں، تھوڑے میں ایک چیز موضوع کے لحاظ سے یہیں گفتگو میں ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سمجھیں۔ یہ سورہ کوثر اگر کہیں کہ سارے واقعہ کربلا کو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار کی شان کو بیان کرتی ہے تو وہ سورہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ، وہ سورہ اور اس میں کئی چیزوں کے رد آ جائیں گے۔ واقعہ کربلا بھی آ جائے گا۔ اگر واقعہ کربلا کو ہم بیان کریں تو بہت لمبا ہے، کسی ایک شخصیت کی صورت سیرت، اس کے کردار اور ان کے افکار اور کربلائے معلیٰ میں ان کا کیا مقام ہے اور کیا کیا انہوں نے شجاعت اور بہادری کیا کچھ دکھایا، کیا کچھ آل رسول پر نثار کیا، اگر غلاموں کا بیان کریں تو زندگیاں گزر جائے گی۔ یہ تو پھر امام کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، اور جہاں یہ سورہ مبارکہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سری نعت بھی ہے۔ اگر اس موضوع پہ جاؤں تو پھر دوسری طرف نکل جائیں گے۔ واقعہ کربلا کوئی کسی ایک دن کا کام نہیں، اس کے پس منظر کیا حقائق ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے۔ میرا رب جسے چاہے شان عطا فرمائے، یہ تو میرے رب کی شان ہے نا۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام میں حاصل کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تقدیر الہی کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا، اور تقدیر الہی کے آگے کھڑا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقل و خرد سے جاتا رہا اور خالق کائنات کو للکارا۔ اللہ رب العزت نے سب مرتبے، سب شانیں اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کو عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، اب جو ماشاءاللہ میں توجہ میری طرف رکھے، پیر جی سرکار تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس وقت انہی کے آباء و اجداد کا ذکر ہے، لہذا ادب یہ ہے کہ میں انہی کے ذکر کو جاری رکھوں۔ سمجھنے والی بات ہے، کئیوں نے اجداد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل آنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد
کے مقابل آنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ ناکام اس لیے ہوئے کہ تقدیر الہی، جیسے میں نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ کوثر عطا فرمایا۔ کوثر سے متعلق ہم پہلے کچھ دوست بیٹھے تھے تو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اب چونکہ اور دوست موجود ہیں اس لیے اس کو اسی زاویے سے بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اب یہ عطا کس کی ہے؟ بیان کون کر رہا ہے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے سورہ کوثر، پہلا لفظ، پہلا کلمہ انا، کیا؟ انا، یہ جب کلمہ آئے گا نا عربی گرامر کے لحاظ سے تو یہ سارے ابہام، سارے شک شبے دور کرنے کا حکم لگائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں۔ اعطیناک، اب یہ کلام ہو رہا ہے، ایک کا کلام ایک سے ہی ہو رہا ہے، ایک کا کلام ایک سے ہی ہو رہا، ایک کا کلام ایک سے ہی ہو رہا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ نا کاف کی ضمیر سرکار کی طرف ہے، نا کی ضمیر اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا یہاں یہ اگر میری ناقص گرامر کام کر جائے، میری ناقص گرامر نحو کام کر جائے تو یہ حمزہ جو ہے نا یہ قدر تفضیل کو ظاہر کرے گا۔ ہم نے محبوب اعطیناک، یہ جو حمزہ ہے نا یہ بتائے گا تھوڑا بہت ہی محبوب ہم تجھے بہت میں عطا کروں گا۔ میں تمہیں، کیونکہ اللہ ایک ہے اور کا کی ضمیر ایک، محبوب میں تجھ کو بہت عطا کروں گا۔ الکوثر، اب کوثر سے مراد وہ آب کوثر ہے، وہ چشمہ کوثر ہے جو پیے گا وہ حشر کی سختیوں سے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا پھلے سے بھی پہلے انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا مزہ نہیں آیا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے
ہاں جو آب کوثر جہاں ساقی کون ہوں گے؟ سبحان اللہ حسنین کریمین، سبحان اللہ سیدۃ النساء، مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ اور حسنین کریمین، سبحان اللہ وہ آب کوثر، وہ حوض کوثر جو میرے نبی کا خاص حوض، آقا علیہ السلام فرمایا کہ یہ میرا خاص حوض ہے، یہ میرا وہ کوثر۔ دوسرے فرمایا کثرت، اس کے معنی ایک اور خیر کثیر، علماء نے یہ بھی کیا، امت کثیر، اعمال کثیر اور اولاد کثیر، سبحان اللہ اولاد کثیر اولاد کثیر اولاد بھی کیسی اولاد؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، آدم سے حوا پیدا ہوئی، تاریخ شاہد ہے۔ پھر آدم سے جتنی اولاد پیدا ہوئی وہ اولاد چلی تو بیٹوں سے چلی۔ آ گیا موضوع، اسی موضوع کی طرف اب میں آ گیا۔ وہ اولاد چلی، بیٹوں سے سب کی اولاد کہاں سے چلتی ہے؟ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات بابرکات، جیسے آپ سراپا معجزات ہیں، آپ کی اولاد بھی سراپا معجزات ہے۔ سبحان اللہ اللہ قادر مطلق ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں تھی نا۔ آدم علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، ماں باپ کے پیدا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ اب دشمنان نبی خوش ہوئے کہ نبی کی اب نورینہ اولاد کوئی نہیں۔ خلا حکمت الہیہ اس میں اگر گفتگو کریں تو اور بہت آگے چلے جائیں۔ پتہ چلا کہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ابتر ہو گئے، اب ان کی اولاد نہیں، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا، اپنے محبوب کی ایسی شان دکھائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیونکہ نبی کا کلام وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پتہ چلا تو سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کی اولاد آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت اولاد، لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلے گی، اور میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ سبحان اللہ کہنے والا کون؟ اللہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پہلے مثالیں دی کہ یاد رکھنا میں قادر مطلق ہوں، اب یہ میری قدرت ہے کہ میں شان بھی دوں گا، محبوب کی اولاد بیٹی فاطمہ کے سرب سے چلاؤں گا۔
یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ موجزہ کیا ہے؟ موجزہ میرے سرکار کی اولاد معجزہ۔ بے شک اور پھر اگر کثرت اولاد ہے تو مٹانے والوں نے تو بڑی کوشش کی، لیکن مٹا نہیں سکے۔ ایک جناب حسن مصنع اور ایک طرف امام زین العابدین سجاد بیمار، اب ان سے اولاد چلی، اور پھر کتنی چلی کہ انا اعطینا کا، کب تک اور کہاں تک؟ ارے دنیا کے کسی شہر میں چلا جا، کسی ملک میں چلا جا، کسی خطے میں چلا جا، کسی بر اعظم میں چلا جا، تو افریقہ میں جا، تو ایشیا میں جا، تو یورپ میں جا، تو امریکہ میں جا، تو جہاں جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد کو پائے گا، اس گلشن کے مہکتے ہوئے پھولوں کو پائے گا۔ بے شک بے شک تو ہے نور تیرا، سب گڑانا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمایا۔ اب اشارہ، دو الفاظ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا محبوبہ اتنی اگر نعمت عطا فرمائی ہے نا تو پھر نماز پڑھو۔ اب نماز تو حکم سب کے لیے، لیکن یہ خاص نماز یہ نہر کے ساتھ، حالانکہ وہاں قربانی، لیکن ایک مراد یہ دیکھو، واقعہ کربلا میں جاؤ، اچھا قرآنی ترتیب بھی دیکھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز اور پھر قربانی۔ پہلے نماز، واقعہ کربلا میں یاد آیا کچھ؟ بالکل واقعہ کربلا میں کچھ یاد آیا؟ کہ ظالموں ٹھہر جاؤ، ہیں بھی کیسے؟ کہلاتے بھی امتی ہیں اور جان کے بھی در پہ ہیں، خود بھی کہتے ہیں جلدی کرو، جمعہ کا وقت ہے۔ لیکن نماز میں تو اقرار کرتے ہیں، آج بھی ہے نا ایسے ہی، اللہم صلی علی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم سرکار کے آباء و اجداد کا بھی اقرار کیا، سرکار کی آل کا بھی اقرار کیا۔ وہ اپنی دعاؤں مانگنے سے پہلے ادب کے ساتھ پڑھتے تو تھے، لیکن آج وہ بھی سمجھ لیں، وہ بھی دوست حسینی کہلائیں اور حسینی بنے نا۔ کوئی شراب پیے پھر کہے میں حسینی ہوں، ظلم اور جبر کرے پھر کہے میں حسینی ہوں، رشوت لے پھر کہے میں حسینی ہوں۔ یہ کام کن میں تھے؟ یزیدیوں کن میں تھے؟ تجھے تو حسینیت کو زندہ کرنا تھا، کلمہ حق بلند کرنا تھا،
دشمنان دین کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننا تھا، لیکن تو جس کاز کے لیے جو تحریک امام علی مقام لے کر اٹھے، اس تحریک کی بھی مخالفت کرے اور پھر کہے کہ میں حسینی ہوں، نمائے فکریہ ہے نا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز تو جو بے نماز ہو وہ حسینی ہے؟ باب حسین نے تو یہ بتایا، میرے امام نے تو یہ بتایا، میرے مولا اور آقا نے یہ بتایا، میرے جد اعلیٰ نے یہ بتایا، کڑے سے کڑا وقت آ جائے نماز نہ چھوٹے، سبحان اللہ، کوئی تمہاری جان کا دشمن تمہارے سر پہ ہو، نماز نہ چھوٹے۔ کیا ہوا؟ نماز ادا کر رہے اور پھر نہر، سر مبارک، اور وہ سر بھی موجودہ، وہ تن سر سے جدا ہو، بول نہیں سکتا، لیکن یہ حسین ہے۔ بڑے بڑے قاری دیکھے پر نیزے پہ قرآن پڑھنا سخی حسین کا ہی کام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حسین نے جب اس قربانی کو تکمیل کیا تو وہ جو کہتے تھے کہ ہم حسین اور حسینیت کو مٹائیں گے، ہم ہاشمیت کو مٹا دیں گے، ہم نبی کے خانوادے کو مٹا دیں گے، جو کسی وقت کہتے تھے کہ بے نام و نشان ہو گئے، ارے حسین شہید تو ہوئے، لیکن یاد رکھنا حسین زندہ باد ہو گئے۔ سبحان اللہ، حسین کی نسل پاک پورے کائنات میں چل گئی، پوری دنیا میں چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ بے نام و نشان وہ ہوئے جو ان کے مخالف، سبحان اللہ، کیونکہ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ، اِنَّ شَانِئَکَ کا، پھر ادھر وہی کاف کی ضمیر اکیلے کے لیے، محبوبہ تیرے دشمن، یہاں بھی وہ پہلے اِنَّا جو پہلے سورت سے پہلے تھا نا، وہی یہاں کلمہ کیا بنے گا؟ محبوب اب شک شبہ نہیں، تیرے دشمنوں کا اور تیری یال کے دشمنوں کا نہ بے نام و نشان ہونا اب لکھ دیا ہے۔ آج دیکھ لو، حسینی سید ہونا تو بڑی بات ہے، جو حسین کا غلام ہے وہ بھی فخر کرے گا، وہ بھی کہے گا کہ کل قیامت کے دن بھی ہم یہی نعرہ لگاتے چلیں گے، الہی بحق کے بری گردا وطم، ہاں نعرہ تو یہ ہے نا، گردا وطم رت کنی ور قبول، گردا وطم مولا نہیں، اگر میری دعوت یہ قبول نہیں تو پھر مولا یہ دیکھ لے، دامن میرا کن کے ہاتھوں میں ہے، میں کن کا دامن پکڑے ہوئے ہوں، ہم حسینی کہلوانے میں، حسین کے غلام کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسنین کریمین کے ساتھ فرمانا، مولا علی کے ساتھ فرما دینا۔ اور تو اب کہنا، آج جس کے تو قصیدے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے،
اچھا ان شانیہ کا ہوا الابتر، میں ایک لطیفہ بیان کر دوں. لطیفہ کہتے ہیں وہ بات جس سے کوئی سمجھ آئے، بریک سی بات لیکن سادگی سے سمجھ آئے. مزاح اس سے مراد نہیں ہوتی. یا اللہ شاہ جی آپ نے کہا کہ ان یہ بے نام و نشان رہیں گے، تو پھر یہ آج میں نے کہا ہاں ہیں. کیوں؟ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ قانون قدرت ہے. قانون کوئی چیز بھی ہو نا وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. قانون قدرت ہے. قدرت ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ اپنی، کالا گورے سے پہچانا جائے گا، گورا اندھیرا اجالا. کبھی دو ضدیں ایک جگہ جمع، دو ضدین کا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ضدین کا جمع ہونا، ایک جگہ جمع ہونا محال ہے. وہ جدا یہ جدا، یہ جو چند دانے ہیں نا یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب اور حبیب کی شان اور آپ کی آل کی شان دکھانے کے لیے پیدا کیے ہیں کہ حق کو بھی دیکھو، حق پر کون ہے، کن کا چہرہ، ان کی محبت، جس کے یہ مولا ہوں گے نا، یا جو ان کے سچے غلام ہوں گے، ارے کالے گورے کی پرواہ نہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں. ان کے چہرے چمک رہے ہیں. ہاں. اور وہ دیکھ لو، ایک نہیں جگہ جگہ دیکھنا. آخری چند لمحات وہ جو سرکار کے جن کا شعار ہی لعنتیں بھیجنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی پر لعنت بھیجے اور وہ اس لعنت کا مستحق نہ ہو، وہ لعنت الٹی لوٹ کر اسی شخص پر آتی. تو جو ایسا کام کرتے ہیں ان کی شکلیں بھی دیکھ لو، اور جو ان کی براہ راست گستاخی کرتے ہیں، یزید کو امیر المومنین اور ابا جان تک کہلاتے ہیں، شکلیں ان کی بھی دیکھ لو، اور شکلیں ان نبی کے اور نبی کی آل کے غلاموں کو بھی دیکھ لو. سبحان اللہ. گورے کالے کا کوئی معاملہ نہیں، گورے کالے کا کوئی معاملہ نہیں، ان کے چہرے خود ہی چمکتے ہیں. اور پھر جب سرکار کا ذکر ہو، سرکار کی آل کا ذکر ہو تو یہ ویسے ہی جھوم جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سدا بہار آپ کے غلام ہیں. ہم بھی غلام، ہماری نسلیں بھی غلام. کئی ایک موسم میں آتے ہیں نا، انداز اپنے اپنے ہیں، اور کپڑے اتارے، ذکر کا نام دے، کوئی اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، جسم کو پاک کرے، جگہ کو بھی پاک کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر ان پر درود اور سلام بھیجے. اور وہ انداز ہی دیکھو، وہ کچھ دن کے لیے جہلم تک. تو جو حسینی ہے، آخری بات، بالکل آخری بات، محبت کے دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، محبت کے دعوے، لیکن دعوے پر دلیل نہیں، دعوے پر
دلیل نہیں. دلیل کیا ہے؟ دعویٰ. اور اس پر دلیل کون سی ہونی چاہیے؟ من حب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوگی نا اس کو یاد بھی بہت زیادہ کیا جائے گا، اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کیا جائے گا. یہ سرکار کے ہی غلام ہیں نا، یہ اس خانوادے کے ماننے والے جو ہیں. جو حسینی ہے وہ نمازی ہے، جو حسینی ہے. وہ نمازی اور بولو بولو جو سب بولو تو صحیح. جو حسینی ہے، وہ نمازی ہے. جو حسینی. شیخ صاحب کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جی جی، جو حسینی ہے وہ نمازی ہے. ہاں، یاد رکھنے والی بات ہے. جو حسینی ہے وہ نمازی ہے. اچھا، نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا. پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ پڑھ کر بھی نہ پڑھ سکا. تو جب یہ پڑھتے ہیں نا، دن میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ارے جب نماز پڑھیں گے تب ان کا ذکر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کریں گے. سبحان اللہ. ہر روز کریں گے، وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے، نمازوں میں کریں گے، آگے پیچھے ان کا ذکر کرتے ہی رہیں گے. اب جو کثرت کے ساتھ ان پر درود و سلام پڑھتا ہوگا وہی محب ہے نا. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے. اور یاد رکھنا، من مات حب آل محمد مات شہیدہ، من مات حب آل محمد مات مؤمنا. یہ فرمانا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں اس دار فانی سے رخصت ہوا وہ مومن ہے. سبحان اللہ. اور جو پھر مومنوں میں بہت بڑا درجہ شہادت کا ہے، یہ شہیدوں کی جماعت ہی ہے نا. تمام ائمہ، وقت نہیں ہے، حضرت سیدنا امام حسن سے لے کر اور حضرت امام حسن عسکری تک سب شہید ہیں، سبحان اللہ. سب شہید ہیں. من مات حب آل محمد مات شہیدہ. اور یاد رکھنا، اگر اس در سے ادھر ادھر ہوئے نا، من بغض آل محمد مات کافرا، دوسرے جگہ فرمایا مات منافقا. جس نے بغض آل بیت رسول اپنے سینے میں رکھا پھر اس کی ایمان پہ موت نہیں ہو. یا کافر مرے گا یا منافق مرے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. دیکھو